وزیر اعظم شہباز شریف کے 60 ممالک کو معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو کاروبار دوست ماحول اور تمام سہولتیں فراہم کریں گے۔ کان کنی اور معدنیات کے شعبوں میں مشترکہ منصوبے شروع کرنے کا بہترین موقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ہیلتھ انجینئرنگ اینڈ منرل شو کی تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن ہے۔ پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہو رہا ہے۔ چین، افریقہ، یورپ اور امریکہ سے دوستانہ اور کاروباری تعلقات ہیں۔ پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اے آئی میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے۔ پاکستان اور افغانستان کا مسائل کے حل کے لیے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق۔ کابل میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور افغان وزیر خارجہ کے درمیان مذاکرات۔ قیام امن کے عہد کا اظہار۔ دونوں ملکوں کے تاریخی رشتوں کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان اپنے برادر اسلامی ملک افغانستان کی ترقی اور خوشحالی کا خواہاں ہے۔ افغانستان روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں۔ کچھ عرصے سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں سرد مہری رہی۔ وزیر اعظم سمیت سب نے فیصلہ کیا ہے کہ افغانستان کے ساتھ بات چیت کی جائے گی۔ وفاق کا افغانستان کے ساتھ بات چیت کا عمل شروع کرنا خوش آئند ہے۔ خیبر پختونخوا سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کو مذاکراتی عمل میں شامل کیا جانا چاہیے۔ خیبر پختونخوا حکومت کو نظر انداز کرنا غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہے۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے افغانستان سے بات چیت ناگزیر ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا بیان۔ کہا سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر مذاکرات سود بند ثابت نہیں ہو سکتے۔ پاکستان میں 20 کے قریب مختلف جگہ یہ واقعات ہوئے، ایک جان اس میں گئی۔ ایسا کوئی بھی فرد جو حملہ آور ہوگا اس کو سختی سے نپٹا جائے گا۔ پنجاب میں جو واقعات ہوئے اس پہ 12 FIRs ہوئی، 142 لوگ گرفتار ہوئے۔ کاروبار پر حملے غیر اسلامی ہے۔ عوام کے جان اور مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ملک بھر میں غیر ملکی فوڈ چین پر 20 مقامات پر حملے کیے گئے۔ غیر ملکی فوڈ چین پر حملے میں ایک ملازم جاں بحق ہوا۔ کاروبار پر حملہ کرنے والوں سے سختی سے نمٹیں گے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی پریس کانفرنس۔ کہا پنجاب میں فوڈ چین پر حملے کے 12 مقدمات درج، 142 لوگ گرفتار۔ اسلام آباد میں 2 مقدمات درج اور 15 ملزمان گرفتار ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، پشاور میں زلزلے کے جھٹکے۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، فیصل آباد، گجرات، مالاکنڈ اور ایبٹ آباد میں بھی زلزلہ۔ لوگوں میں خوف و ہراس، گھروں سے اور دفاتر سے باہر نکل آئے۔ زلزلے کی شدت 5.9 ریکارڈ کی گئی۔ گہرائی 94 کلومیٹر اور مرکز افغانستان پاکستان کا بارڈر تھا۔ PTI کے لوگوں نے ابھی اس اوورسیز کنونشن میں شرکت کی ہے جس میں یہ کوئی نون کا جلسہ تو نہیں تھا نا، جس میں پرائم منسٹر اور آرمی چیف نے خطاب کیا ہے۔ اس میں PTI کے لوگ جو ہیں وہ ٹوٹ کے آئے ہیں۔ UK کی تنظیموں کے پریزیڈنٹس ہیں، دبئی کا پریزیڈنٹ تھا، اسپین کے تھے۔ دنیا دیکھیں اس میں دنیا جہان کی PTI کے لوگ، کیونکہ PTI کے لوگ بہت سارے انویسٹر تھے۔ علیمہ خانم کی ایما پہ مجھ پہ بھی حملہ آور ہوئے۔ سوشل میڈیا کو وہ ڈیل کرتی ہیں۔ یہ تو ریاست پہ بھی حملہ کرنے کا ان پہ الزام ہے۔ میرا خیال ہے وہ کمپرومائز بھی وہ نہیں چاہتی ہے نا، سیٹلمنٹ کی راہ میں بھی وہ رکاوٹ ہے۔ کتنے لوگ ہیں ٹوٹل جو یہ کیمپین چلاتے ہیں؟ 1000 سے 1200 اکاؤنٹ ہیں آفیشیل۔ ڈیسیژن کہاں ہوتا ہے؟ کسی واٹس ایپ گروپوں میں ہوتا ہے۔ اوورسیز کنونشن میں تحریک انصاف کے تنظیم صدور کی شرکت کا انکشاف۔ کنونشن میں PTI کے بیرون ممالک کے تنظیم صدور شریک تھے۔ شیر افضل مروت کے دنیا پوڈ کاسٹ میں گفتگو۔ کہا کنونشن میں تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ملنے گیا تھا۔ UK، اسپین، اٹلی، دبئی اور دیگر ممالک کے تنظیمی عہدیداران موجود تھے۔ اوورسیز کنونشن میں تحریک انصاف کے انویسٹرز شریک ہوئے۔ PTI کا سوشل میڈیا ونگ علیمہ خان چلاتی ہیں۔ وہ نہیں چاہتی بانی PTI اور ریاست کے معاملات طے ہوں۔ 1000 سے 1200 تک اکاؤنٹس PTI آفیشیل اکاؤنٹس کے طور پر کام کرتے ہیں۔ PTI سوشل میڈیا مہم کے فیصلے واٹس ایپ گروپس میں ہوتے ہیں۔ افغانستان میں امن خطے کے لیے بہت ضروری ہے۔ KP میں کرپشن ہو رہی ہے۔ PTI کے لوگ ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں۔
वज़ीर आला केपी ने टैक्स के पैसे जल्द से जुलूसों में उड़ा दिए। वज़ीर आला या नौकरी करेंगे या बिल पास करेंगे। केपी में अमन और अमान की सूरत हाल खराब है। गंडापुर बातचीत न करने की हठधर्मी छोड़ दें। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। जो कहते हैं कोई डील हो रही है उनकी अक्ल चली गई। बाज़ाब्ता बातचीत के लिए आरिफ अलवी का इंतजार कर रहा हूं। आरिफ अलवी बड़े इंसान और बानी के दस्ते रास्त हैं। बातचीत बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नहीं होगी, वो तारीख में अपना नाम रकम कर चुके हैं। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास कौमी ज़राई पॉलिसी को असरी तकाज़ों से हम आहंग करने, नौजवान सलाहियतों को बरूए कार लाने और तजुर्बाकार माहिरीन की रहनुमाई से एक मरबूत लाहेमल की तश्कील पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ज़रख़े ज़मीन, काबिल ज़राई माहिरीन, मेहनती किसानों से नवाजा है। ज़राई शोबे में आगे बढ़ने के लिए मुताल्लिका फ़रीक़ैन की आरा और तजावीज़ का जायज़ा लेकर मरबूत हिकमत अमली के ज़रिए इनसे इस्तिफ़ादा किया जाएगा। पाकिस्तान एक ज़माने में कपास, गंदम समेत दीगर अजनास में खुद कफ़ील था। अब गंदम की हमारी फ़ी एकड़ पैदावार तरक्की याफ्ता मुल्कों के मुकाबले में कम है। हम कपास दरामद कर रहे हैं। खादियां गैरिजन में 8वीं बैन अल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अख्तामी तक़रीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। 60 घंटे तवील पेट्रोलिंग मश्क का मकसद जदीद जंगी महारतों को बढ़ाना था। मश्क में पाक फौज की 7 टीमों, पाक बहरिया की 1 टीम और दोस्त ममालिक की 15 टीमों ने हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक मश्क में बहरीन, बेलारूस, चीन, सऊदी अरब, मालदीव, मराकश, नेपाल, कतर, श्रीलंका, तुर्की, अमरीका और उज़्बेकिस्तान शामिल। बांग्लादेश, मिस्र, जर्मनी, कीनिया, म्यांमार और थाईलैंड के नुमाइंदों ने बतौर मुबस्सर मश्क का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने कहा, ऐसी मशकें पेशा वराना फौजी महारतों और हिकमत अमली सीखने का सही फोरम है। मश्क जंग के बदलते हालात में टीम स्पिरिट को फ़रोग़ देती है। इस मकसद के लिए पाक फौज ने किरदार, जुर्रत और काबिलियत की भरपूर सिफ़ात को बरकरार रखा है। आर्मी चीफ ने मश्क के शुरका को इनफरादी और टीम अवार्ड से नवाजा। बानी पीटीआई के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एडिशनल सेशन जज की अदालत में बज़रिया वीडियो लिंक पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने कमरे अदालत में जरा से पहले हल्फ लिया। बानी पीटीआई के वकील की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर इब्तिदाई जरा मुकम्मल। क्या ये दुरुस्त है कि सियासी हरीफ होने की बिना पर आप एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं? वकील बानी पीटीआई का सवाल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ये बात कतई दुरुस्त नहीं। अदालत ने केस की समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। पुलिस पर पथराव और कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा। पुलिस ने आलिया हमजा को अदालत में पेश कर दिया। वकला सफाई के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने जुडिशल रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया। गुज़िश्ता रोज पुलिस ने आलिया हमजा समेत 5 वर्कर्स को गिरफ्तार किया था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आलिया हमजा ने कहा, नई FIR नया मेडल है। पुलिस पर किसी ने पथराव नहीं किया। कारकुनान को बचाने के लिए हर हद तक जाऊंगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज मूसलाधार बारिश और यालाबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने, आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। शाहराहों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बारिश के बायस दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरियाए नीलम ने जमीनी कटाव शुरू कर दिया। स्कर्दू में बालाई इलाकों और मुल्हिका पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। लैंडस्लाइडिंग से शहराए बल्तिस्तान 2 मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। बारिशों के बायस स्कर्दू में 4 शेड्यूल परवाजें मनसूख। गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। शहराए कराकरम कोहिस्तान के मकाम पर बंद। केपी में आसमानी बिजली गिरने और बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। बारिशों के बायस मजमूई तौर पर 11 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा।
بزنس کمیونٹی ملک کی محسن ہے، مشرف دور کے آئی پی پیز معاہدے 2035 میں ختم ہوں گے۔ سیالکوٹ کا صنعتکار دوسرے شہروں کی نسبت حکومت کو زیادہ ریونیو دے رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا تقریب سے خطاب، کہا صنعتکاروں کے ویزا مسائل کی بڑی وجہ گداگروں کی بھرمار ہے، گداگر بیرون ملک جا کر بھیک مانگتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب میں زیرو پولیو کیس کا ہدف مقرر کر دیا۔ مسنگ چلڈرن کا تناسب بھی زیرو کرنے کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنرز کو متعلقہ علاقوں میں انسدادی پولیو کیمپین کو مؤثر بنانے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ مریم نواز کا انتظامیہ کو انسدادی پولیو ویکسینیشن کے مائکرو پلان پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، کوئی بچہ پولیو سے بچاؤ کی ویکسین کے قطرے پینے سے نہ رہ جائے۔ کسی بھی بچے کا پولیو کے رسک پر ہونا ہرگز گوارا نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے یورپی یونین کے پارلیمانی وفد برائے جنوبی ایشیا کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات، تجارت، تعلیم اور سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال۔